بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ اللہ کا بے انتہا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مالک ہے اور یوم حساب کا بھی مالک ہے۔ جسے یہ یقین ہو جائے کہ اللہ ہی میرا مددگار ہے، اللہ ہی کارساز ہے، وہ ایمان کے کامل درجے تک پہنچ گیا۔ اور وہ ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر گیا، جو اپنے نفس کی تسکین میں لگا رہا، نفس کی مانی اور دولت کے پیچھے بھاگا، نفس کی مانی اور ہر جائز و ناجائز کام کرتا رہا، نفس کی مانی اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا، نفس کی مانی اور عمل صالح سے دور رہا، نفس کی مانی اور اللہ سے رابطہ توڑتا رہا۔ معزز دوستو، پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نفس ہے کیا۔ نفس کی 3 اقسام ہوتی ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ انسانی وجود کے اندر شیطان کا نمائندہ ہے، جو ہمیشہ بری باتوں، برائی کے کاموں کی جانب اکساتا رہتا ہے اور اس پر خوش بھی ہوتا ہے۔ یعنی ہر وہ برائی جو ہمیں برائی نہیں لگتی اور اس میں بھی ہم 100 تعویلیں نکال لیتے ہیں، یہ نفس امارہ کی کارستانیاں ہوتی ہیں۔ جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، مذاق اڑانا، حسد کرنا، بد اخلاقی کرنا، غصے میں خود پر قابو نہ رکھنا، لذت شہوت، بے ایمانی، فراڈ، دھوکہ دہی، رہزنی، قتل، مار پیٹ وغیرہ۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ یہ سب انسانی فطرت نہیں ہے، بلکہ انسانی فطرت تو نیک اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی ایسی برائیوں کو مسلسل اپنی عادت بنا لیتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے۔ یہ بھی بات بتاتا چلو کہ ہم نے نفس امارہ کے زیر کنٹرول نہیں، بلکہ اس نفس کو اپنے کنٹرول میں کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے تابع کرنا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ابلیس کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب اللہ کی ہر بات پر ہمیں جو نا سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہیے اور خود پر نفس کو حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ یہی راستہ ہمیں سیدھا جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اور نفس کی پرستش شیطان کی پرستش ہے۔ نفس کی جو دوسری قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نفس لوامہ، جو انسانی وجود میں رحمان کا نمائندہ ہے، جس کا کام اچھے اعمال کی دعوت دینا ہے اور برے کاموں پر ملامت کرنا ہے۔ اس پہ عام میں ہم اسے ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے نفس ہمارا روکتا ہے اور نفس لوامہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نفس لوامہ جہاں برے کام کرنے پر ملامت کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، وہاں اچھے کام کرنے پر بھی خوش بھی ہوتا ہے، لیکن ڈو مور کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ یعنی جو ہم کوئی اچھے کام کریں تو نیک اعمال کریں، تقوی پرہیزگاری اختیار کریں، تو نفس ہمارا جو ہے وہ رنجیدہ ہوتا ہے اور نفس لوامہ خوش ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے ہمیں کہ ہمیں اچھے کام کر کے اللہ کو خوش کرنا ہے یا نفس ہمارا کے تابع ہو کر اس کی ناراضگی مول لینی ہے۔ جب انسان دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے، عمل صالح، تقوی، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو وہ نفس کی تیسری قسم یعنی نفس مطمئنہ کو مطمئن کرتا ہے۔ ایک بندہ مومن نے زندگی میں ہمیشہ اچھے اعمال کیے، نیک و پرہیزگار رہا، تو اس کا نفس مطمئنہ مطمئن ہو گیا اس بات پر کہ اب مجھے آگے بھی ان نیک اعمال کا صلہ اللہ سے ملاقات کی صورت میں ملے گا
اور جب ایسا شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتا ہے یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ، وہ نفس کہ جس نے زندگی میں اچھے کام کیے، برے اعمال سے بچتا رہا، نیک کام کیے، دنیا کی اس خوبصورتی میں اضافہ کرتا رہا، تقوی پرہیزگاری اختیار کی، نماز پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، اس پر عمل کیا، تو ایسا شخص کا جو نفس مطمئنہ تھا وہ اس قدر مطمئن ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو کہتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہو جا، اور جو تو نے نیک اور اچھے کام کیے، دنیا کے اندر عمل صالح اختیار کیے، آج اس کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جا۔ گفتگو کا اختتام آج اس بات پر کرتے ہیں کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو، تو نفس ہمارا کہتا ہے کام کرو، آرام کرو، سو جاؤ۔ اگر نماز پڑھی تو اللہ کو معبود مانا، اور نفس ہمارا کی بات مانی تو نفس ہمارا کو معبود مانا، اور یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے، اور شرک کی قطعی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔